جس خطے میں ہم بستے ہیں اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ یہاں پر کوئی 200 سال تک انگریزوں نے حکومت کی، ہر کسی کو روز لتر چھتر کیے، لیکن یہاں کوئی سورما پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس نے لوگوں سے یہ کہا کہ تمہیں روز چھتر پڑ کے اٹھ کے کوئی اپنے لیے آزادی حاصل کرو یا کچھ اور کام کرو۔ روزانہ چھتر کھاتے تھے اور کہتے تھے ذرا تعداد بڑھا دیں ان کی۔ اور اس سے بڑی پاکستانیوں کی بد نصیبی کیا ہو، بد نصیبی نہیں، یہ ان کی کم عقلی اور ان کی کوڑ عقلی ہوگی، اس سے بڑی ہو نہیں سکتی ہے کہ جس ملک میں چیف آف آرمی سٹاف کے تقرر پر بحث مباحثے چل رہے ہیں اور عمران خان جیسا نالائق لیڈر جس نے 4.25 سال تک اس ملک میں کچھ نہیں کیا، وہ آپ کو یہ بتا رہا ہو کہ وہ اسلام آباد کی کال دینے جا رہا ہے، یا پھر شہباز شریف جیسا وزیر اعظم ہو جو کہ مختلف ممالک کو فون کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ پیسے مانگنے کے لیے آ گئے، یا وہ اسٹیبلشمنٹ جو سعودی عرب اور یو اے ای کے سامنے جا کے جھولی پھیلاتی ہے کہ ہم تو آپ کے مفادات کا خیال رکھے ہوئے ہیں گوادر میں اور آس پاس میں، تو آپ ہمیں کچھ ڈالر دے دیجیے۔ اس سے بڑی بد نصیبی پاکستان کے عوام کی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ یہاں پر ایسے نالائق لوگ حکومت میں ہیں اور ایسے نالائق لوگ وزراء بنتے رہے ہیں اور ایسے نالائق عوام ہیں کہ جن کو اندازہ ہی نہیں کہ جس سوراخ سے ڈسے جاتے ہیں پھر اسی میں اپنی انگلی تن کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب تو نہیں ہم ڈسے جائیں گے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کس حد تک بیہودہ قوموں کی لسٹ میں کس نمبر پر، میرے خیال میں پہلے نمبر پر شمار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے کبھی اپنے ملک کے اندر کسی آئین اور قانون کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش ہی نہیں کرنی ہے، اور جن لوگوں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آئین اور قانون پر عمل کریں، آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو نہ جانے دشمن بھی کسی دشمن کے ساتھ نہیں کرتے۔ اس وقت آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں تو ہر طرف افراتفری کا عالم، سپریم کورٹ کے ججز ہوں یا ہائی کورٹ کے ججز ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہے ہیں۔ آرمی کے اس وقت چیف کی اپائنٹمنٹ ہونی ہے، اس میں سے 4 نام ہو یا 5 نام ہو، جس پر اس وقت ادھم مچ چکا ہے کہ جو لگائیں گے وہ محب وطن نہیں اور جو نہیں لگے گا وہ محب وطن ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ سیاست میں ایک دوسرے کے اوپر اس حد تک گند اچھال دیا گیا ہے کہ جو بھی اقتدار میں آئے گا دوسرے نے اس کو اقتدار میں رہنے نہیں دینا۔ پیچھے آپ کے پاس کون سا معاملہ رہ گیا؟ عدالت آپ کی نکل گئی، اسمبلیاں آپ کی جو ہے وہ کنٹروورشل ہو گئی، آرمی کا آفس آپ کے لیے کنٹروورشل ہو گیا، پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ 200 کچھ پر چلا گیا اور اس کے نیچے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ امپورٹ آپ کی، روزانہ آپ لگژری گڈ منگواتے ہیں اور ایکسپورٹ کیا کرتے ہیں؟ چاول اور گندم جو بیچارہ غریب کسان اگاتا ہے، وہ اس وقت تالاب میں لت پت ہے، اس کے ہاں کئی فٹ تک پانی کھڑا ہے اور وہ نکل ہی نہیں رہا، وہ وہیں پر موجود ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جو 3-4 کروڑ لوگ اس وقت سڑکوں پر بیٹھ کے آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، یہ کسی بڑے شہر کا رخ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہاں آ کے ان سڑکوں کے اوپر اپنے خیمے لگا کے بیٹھ جائیں اور کہیں ہم نہیں جاتے ہیں جی۔ یہاں پر لوگوں کو کس طریقے سے زد و کوب کیا جاتا ہے، ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ اب سیلاب کے لوگ جن کو کھانے پینے کو دستیاب نہیں، رات کو مچھر کاٹتے ہیں، دن کو مکھیاں بنبناتی ہیں اور ڈائریا اور نہ جانے کون کون سی گیسٹرو کی اور اس طرح کی بیماریوں میں وہ مبتلا ہیں، کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو کسی میدان میں لڑ کر جو ہے وہ جان دو۔ اس طرح کیا ہوا کہ بزدل لوگوں کی طرح اپنے خیموں میں پڑے جان دے رہے؟ الزام لگاتے ہو کہ جنہوں نے اپنی زمینیں بچائی ہیں ذرا ان کے خلاف سامنے کھڑے تو ہو جاؤ کہ انہوں نے زمینیں، ان کے زمینوں میں جا کے ٹینٹ لگاؤ کہ ہم یہاں رہیں گے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے یہاں ڈی ایچ اے بنتے رہیں گے، بحریہ ٹاؤن بنتے رہیں گے، آپ کو یوں ہی مٹی کے گھروں سے پانی سے نہلا کر باہر نکالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کر لو جو کرنا ہے۔ پاکستان میں کسی چیز کے اوپر آپ اعتبار نہیں کر سکتے۔ یہاں کی آپ شاعرائیں دیکھیں تو وہ غیر محفوظ ہیں، یہاں زندگی لوگوں کی دیکھیں تو وہ محفوظ نہیں۔ یہاں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ کہیں کہ پاکستان، اس کے قائم رہنے کی ہر طرح کی علامت جو ہے موجود ہے؟ اس کے خلاف خدا نخواستہ کہتے ہوئے جو ہے وہ عجیب لگ رہا ہے کہ لوگ ہمیں اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم روزانہ خدا نخواستہ کہ پاکستان کی صورتحال نہ گفتہ بے ہے،
یہاں پر بیان سے باہر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو ذرا سوچیے اگر یہ 3 کروڑ سیلاب سے متاثرہ لوگ یہ آپ کے کسی بڑے شہر میں چل کے بیٹھ گئے تو آپ افغان مہاجرین تو 30 لاکھ تھے, یہ 3 کروڑ ہے, یہ کتنے اس سے ہو گئے؟ اس سے یہ 10 گنا زیادہ لوگ ہو گئے. تو اگر یہ بیٹھ گئے تو آپ کو لگا پتہ دیں گے. یہ جو حکمران ہے روز اللے تللے سوٹ صاف ستھرا کلف لگا ہوا کالر سیدھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے گفتگو فرماتے, شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ اور جو غریب لوگ ہیں جب وہ پیٹ سے خالی ہو جائیں گے, ان کو بھوک لگے گی تو وہ آپ کو کچا چبا جائیں گے. لیکن یہاں اپائنٹمنٹ کس کی ہوگی؟ میں لشکر لے کر آ رہا ہوں, دوسرا کہتا ہے تم لشکر لے کر آ جاؤ. یعنی نان سیریس لوگ ہیں, نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. اسی وجہ سے انگریزوں نے سراج الدولہ کو آ کے کٹ لگائی. وہ کہتے ہیں میر جعفر ہو گیا تھا. سراج الدولہ کون سا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ وفادار تھا, وہ فرینچ لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا, اور کہتا ہے وہ میر جعفر ہو گیا, وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے. تو دونوں ایک ہی کیٹیگری کی. یہ عمران خان صاحب کس طرح کی مثالیں دیتے ہیں؟ کبھی انہوں نے دیکھا نہیں کہ سراج الدولہ کتنا یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار تھا؟ اس کے اندر بھی ایکسپلائٹیشن ویسی تھی. ٹیپو سلطان کہتے ہیں وہ بڑا بہادر تھا, واہ واہ واہ, قلعے کے اندر جو ہے وہ نہ جانے کتنے مہینوں تک بیٹھا رہا, قلعہ بند ہو کے, اور پھر اس کے قلعے کی دیوار توڑ کے اس کو جا کے نکالا, تو پھر وہ بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا. بے شرم ہسٹری لکھنے والے, اس سے زیادہ دردناک اور کہانیاں کیا ہو, جس سے محمد علی جناح کی ایمبولنس میں پیٹرول ختم ہو گیا, جو کہ اس ملک کے گورنر جنرل تھے. اپنے ذرا کرتوت تو دیکھیے. پھر آپ کہتے ہیں اس ملک کے اندر بہت جو ہے وہ فلاں ہے اور ٹمکا ہے. کچھ نہیں ہے, یہاں سب 2 نمبری چل رہی ہے, اور جو 2 نمبری میں عروج پر ہیں انہیں سب سلوٹ کیے جا رہے ہیں. عمران خان 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے, نواز شریف اس کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو, نالائق لوگوں کو لا کر ہم پر تھوپتی ہے, اور پھر خود کہتے ہیں ہم تو اس وقت نیوٹرل ہو گئے ہیں. بھئی آپ اس وقت نیوٹرل ہیں یا پیچھے نیوٹرل ہیں, گن تو سارا آپ کا ڈالا ہوا. لیکن ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں. اس کو درست کرنے کے لیے لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا, جو یہ سیلاب میں بیٹھے ہیں اور جو دوسرے شہروں میں روزانہ 1000, 500, 2000 کی مزدوری کرتے. ذرا سوچیے. میں ہوں فالح ملک, آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں, گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں, تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں جو جس وقت ملک میں چلے. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.